قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حيجتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین اور سامعین، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری لمحات کو عبادت شمار فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور خاص طور سے جن مریضوں کے لیے درخواست سے دعا کی گئی ہے جناب قبلہ اختر حیدری صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، اسی طرح ان کے بیٹے ذوالفقار حیدری وہ پاکستان گئے ہیں اور ان کی اہلیہ وہاں شدید علیل ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ ایسے ہی برادر جعفری صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مومنین ہیں حابیل نقوی، منتقم کاظمی، قاسم کاظمی اور میکسی ملین، اللہ تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ جناب ارشاد حسین شاہ صاحب اور برادر شاہد خاوری صاحب کو بھی شفا کلی نصیب فرمائے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے ایک صلوات بر محمد اور ایک اور اس سے بڑی اور جلی صلوات پڑھیں اس کووڈ-19 کے خاتمے کے لیے اور اس وبا کی نابودی کے لیے۔ ناظرین محترم، گزشتہ سے پیوستہ کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہو تو ہم اپنے محدود وقت میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کی خدمت تک پہنچا سکیں اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ کربلا کیا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان مقدس ایام میں ہم یہ سمجھیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو دیر رس اثر اور نتیجہ ہے اس کی وجہ سوائے اخلاص کے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ اخلاص یعنی خلوص سے پروردگار اور پھر اطاعت اور حکم پروردگار پر سر تسلیم خم کر جانا۔ اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، سب سے پہلے عرض کر دوں کہ ہماری گفتگو کا محور اور مرکز کربلا ہے، اس سے متعلق جتنی شخصیات ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے، لیکن بڑے احسن انداز سے۔ بڑے احسن انداز کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کا احترام ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی مکتب سے ہوں، مسلم ہیں نان مسلم ہیں، ہم احترام اور ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی معلومات کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی میں مکتب تشیع کا امتیاز بھی ہے اور اس میں حسن ادب بھی ہے اور حسن سیرت بھی ہے، اور اس میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خطبات جتنے ہیں ان میں آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا لب و لہجہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے قاتل سے بھی خطاب کرتے ہیں تو آپ ادب کے دائرے سے باہر نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایک امتیاز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ مورخین نے اور علامہ جعفر شوستری نے 16 مجالس، کتنی؟ 16 مجالس امام حسین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کی درج کی ہیں۔ ابھی جو آدمی کہے کہ یہ مجلسوں کا سلسلہ شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوا ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے آپ ہاں یا نہ میں، کیا جو کام حضرت جبرائیل کرتے ہیں، حضرت جبرائیل کون ہیں؟ افضل الملائکہ ہیں، حضرت جبرائیل جو کام کریں آیا وہ بدعت ہو سکتا ہے؟
اس لیے کہ جس کا حضرت جبرائیل کے کام کو جو بدعت کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ملائکہ سے ایمان اٹھ گیا۔ جب ملائکہ سے ایمان اٹھ گیا، افضل الانبیاء سے ایمان اٹھا، اور افضل الملائکہ سے، اور افضل الملائکہ حضرت جبرائیل ہیں، اور جو حضرت جبرائیل کی بات کو تسلیم نہیں کرتا اس کا پھر قرآن پر ایمان نہیں، سرکار دو عالم کی نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ تو پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی مجلس پڑھی ہے وہ حضرت جبرائیل امین نے پڑھی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، حیران بھی ہوئے کہ جیسے امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ پروردگار عالم کی جانب سے جبرائیل ہدیہ تبریک لے کر جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں جبرائیل نے بھی گریہ کیا، سرکار دو عالم نے خود گریہ کیا، جناب سید عالمیان نے گریہ کیا، حضرت امیر المومنین نے گریہ کیا۔ اتنی بڑی ہستیاں، ابھی عرض کرتا ہوں کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں، جو کہتے ہیں کہ اگر ایک زبان زد عام یہ جملہ ہو کہ رونا بدعت ہے، تو آئیے سن لیجئے کہ کتنی عظیم شخصیات گزری ہیں تاریخ میں، انہوں نے بھی گریہ کیا۔ آپ بھلے وہ غم کا گریہ ہو یا اپنی مصیبت کا گریہ ہو، بہرحال گریہ ہے۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں اس ترجمے کو عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ فَإِذَا حُجِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب آپ کسی مسلمان کو سلام کرتے ہیں، کسی کو تحیہ کا معنی سلام کرنا، عرض ادب کرنا، جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے یا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو آپ کس طریقے سے اسے ریٹرن کریں گے؟ قرآن کہتا ہے فَحَيُّ، یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ منہ دوسری طرف پھیر لیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ ادب کیا ہے جو قرآن سکھانا چاہتا ہے؟ اذا حیجتم، جب آپ کو سلام کیا جائے، جب آپ کو عرض ادب کیا جائے تو فحیو، تو اسلامی اور قرآنی اور ادبی طریقہ یہ ہے کہ اسے جواب دیا جائے، لیکن کس طریقے سے؟ بے احسن منہا او ردوہا، یا جو آپ کو گفٹ دے رہا ہے، جو تحفہ دے رہا ہے، آپ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، یا تو اس سے اچھا دیں یا کم از کم اتنا ہو جتنا وہ دے رہا ہے، اور اگر اس سے بھی کم دیں تو یہ بھی بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کو ایک بک گفٹ دیتا ہے 10 یورو کی، تو ہم اس کو جواب میں یا تو 12 یورو کی بک دیں یا اس سے اوپر دیں، یا کم از کم ہم اسے 10 کی دیں۔ اگر 10 سے کم دیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے مثال بک کی پیش کی ہے تاکہ کوئی آدمی بک لے اور پڑھے اور پھر واقعہ کربلا کو سمجھے اور اس سے بہتر دے۔ آپ اس کو کوئی بھی تحفہ لے سکتے ہیں۔ اب آئیے، میں نے جس تناظر میں اس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا وہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اللہ پروردگار عالم کو کوئی تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے بھی عطا کیے ہیں تحفے معصومین کو، ہدیے عطا کیے ہیں۔ کس شکل میں؟ کبھی حسنین شریفین کی شکل میں، کبھی نعمات کی شکل میں، کبھی نعمات عظمیٰ کی شکل میں، کبھی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جو عصمت اور طہارت اور اہل بیت کا گھرانہ ہے، کبھی آیے مباہلہ کی شکل میں، کبھی آیے تطہیر کی شکل میں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو، کوئی کسی کو ان ہدیوں سے نہیں نوازا پروردگار عالم نے۔ لیکن ان ہستیوں نے آگے سے جواب کس انداز سے دیا ہے؟ تو ایک رائٹر کا مکالمہ ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں 4 سینٹنس میں۔ کہتے ہیں اللہ پروردگار عالم نے 4 تحفے عطا کیے اس انسانیت کو۔ ایک کعبہ گفٹ دیا، دوسرا قرآن، تیسری نماز ایک عطیہ پروردگار ہے، جو کہ نماز ہی ہے کہ جس کے ذریعے مومن معراج کر سکتا ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو خالی حج سے معراج نہیں ہوتی۔ معراج کس لیے کہا ہے کہ عبادت الہیہ میں، اور اسی طرح توحید پروردگار ایک بہت بڑا عطیہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں کیا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں کیا۔ اس پر حاشیہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی وقت نہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس واقعہ کربلا کے تناظر میں 4 ہدیوں کے مقابل میں اللہ پروردگار عالم کو بھی ہدیہ عطا کیا ہے۔ اور وہ کس طرح، اور پھر اللہ نے کیسے ہدیہ عطا کیا ہے؟ سید الشہداء کی اس پوری موومنٹ قیام کربلا میں
آپ مدینہ سے چلتے ہیں مکہ، مکہ سے آتے ہیں کربلا، اور مکہ میں آتے ہیں تو کعبے کی حرمت کو بچاتے ہیں، اور پھر کربلا میں آ کر نماز کی حرمت کو بچایا، قرآن مجید کی حرمت کو بچایا، توحید کی حرمت کو بچایا۔ ان تمام تر چیزوں میں پروردگار عالم نے امام حسین کو ہدیہ عطا کیا ہے، وہ ہدیہ یہ ہے کہ جب امام حسین نے کعبے کو چھوڑ کر اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حرم کعبہ کی حیثیت کو باقی رکھ کے اللہ پروردگار عالم کو جب ہدیہ عطا کیا تو اللہ پروردگار عالم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا، یہ زبان تکلم ہے، یہ جسے کہا جاتا ہے کہ زبان حال ہے۔ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا، اے حسین تو نے میرے کعبہ کو بچایا تو میں اللہ اس سے بڑا تحفہ یہ عطا کروں گا کہ دنیا اور کائنات کی کوئی حاجت، ایسی حاجت نہیں رہے گی کہ اگر آپ کے گرد وہ طواف کرے تو پھر وہ حاجت باقی رہ جائے، روا ہو جائے گی۔ اور وہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے نتیجے میں اللہ پروردگار عالم نے 3 ہدیے جو عطا کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو ذریت امام حسین میں رکھ دیا ہے۔ اور اب حسینیت کی طاقت دیکھ لیجئے، جب تک 12واں نہیں آئے گا قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وَجَعَلَ الشِّفَاءَ فِي تُرْبَةِ الْحُسَيْن، تربت حسین میں شفا کو رکھا ہے۔ اور تیسرا ہدیہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہر حاجت قبول ہوتی ہے۔ جَعَلَ الْإِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّةِ الْحُسَيْن، جو آدمی قبہ حسین کے نیچے چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کی حاجت رہے، بلکہ حاجت روا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی حرمت کو بچایا۔ کیسے؟ سنا پر چڑھ کے بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو اللہ پروردگار عالم جواب دے رہا ہے، حسین تو نے اگر میرے قرآن کو بچایا ہے تو میں پورے قرآن کو تیرا قصیدہ بنا دوں گا، اس طرح زندہ رہے گا، تو تلاوت کرے گا، اور اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تب بھی قرآن آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اور تیسرا حصہ کہ حالت نماز میں آپ نے سر کٹوایا، نماز کی حرمت کو بچایا، تو پروردگار عالم زبان حال میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اے حسین تو نے میری نماز کو بچایا تو میں اللہ بھی اپنی افضل ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر بحالت نماز آپ کو سوار کر کے لوگوں کو عظمت بتا دوں گا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سید الشہداء اگر پشت پر آ جاتے ہیں تو سرکار دو عالم کی نماز نہ ٹوٹتی ہے اور نہ توڑتے ہیں، بلکہ نہ تو امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت سے اتارتے ہیں۔ اور تیسرا، توحید سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر توحید سے بڑا انعام کیا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑا انعام اللہ نے یہ دیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی اقرض اللہ یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض عطا کرے؟ کسی کی ہمت ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے؟ اللہ سے لینے والے بہت ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں من انفق درہما فی عزاء ابی عبداللہ الحسین کمن اقرض اللہ قرضا حسنا، جس نے سید الشہداء کی عزائے سید الشہداء میں عزاداری سید الشہداء میں 1 درہم خرچ کیا، گویا اس نے اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا، اللہ کو اپنا مقروض بنا لیا۔ یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کربلا کا نتیجہ ہے۔ یہ حق و باطل کے اس مارکے میں حق کی سربلندی ہے۔ کربلا فدیناہ بذبح عظیم کی عملی تعبیر ہے۔ کربلا مشیت الہی کی طرف قدم بڑھانے کا نام ہے۔ کربلا وعدہ الہی کی تکمیل کا نام ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ عرض کروں، کربلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کا نام ہے۔
محمد و آل محمد۔ اب یہاں ٹھہر کر 4-5 نقاط میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ نقاط ہیں، ایک سوال ہے، آیا کیا یزید کے زمانے میں، 61 ہجری میں، ہم اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہے، 61 ہجری میں، 60 ہجری میں، کیا لوگوں کی نگاہ میں سید الشہداء کی عظمت واضح نہیں تھی؟ یہ سوال ہے۔ اگر عظمت واضح ہوتی تو لوگوں کو کدھر ہونا چاہیے تھا؟ اگر لوگوں کو جنت کی طرف جانا ہوتا تو پھر لوگ یزید کی طرف جاتے۔ پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جنت کی طرف خواہش مند نہیں تھے، لوگ مال و متاع کے خواہش مند تھے۔ اور یہی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، 4-5 مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت سید الشہداء کی خبر دی ہے۔ سب میں کوٹیشن لے کر آیا ہوں، میں اس کو اسٹڈی کر کے آیا ہوں، اور یہ میں 6 مقامات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا، عبداللہ ابن عباس کو کون نہیں جانتا؟ حبر الامہ، امت کی سیاہی۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی احادیث بیان کی، اتنی احادیث بیان کی کہ ہر حدیث میں آتا ہے کس سے بیان ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس سے بیان ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سفر سے پلٹتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آپ پریشان حال ہیں۔ اتنے میں اصحاب کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے فصیح اور بلیغ مگر مختصر خطبہ دیا۔ فصیح اور بلیغ خطبہ مگر مختصر، اور کس حالت میں خطبہ دیا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ابن عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اکرم اپنے زمانے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا مشیت الہی کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ مشیت الہی اگر چلتی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس پہنچی ہے تو سرکار دو عالم کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ یہ جملے ہیں، ایھا الناس انی خلقت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری فطرت ہے۔ حالت گریہ میں تھے، پھر کیا جملے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الا وقد اخبرنی جبرائیل، خبردار رہنا، یہ خبر مجھے جبرائیل نے پہنچائی ہے۔ کیا خبر پہنچائی ہے؟ کہ بِأَنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُ وَلَدِيَ الْحُسَيْن بِأَرْضِ قَرْبٍ وَبَلَا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو کرب اور بلا کی منزل میں شہید کر دے گی۔ اور پھر ختم نہیں ہوئی روایت، کہا الا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَاتِلِهِ وَخَازِلِهِ آخِرَ الدَّهْرِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے قاتل پر بھی لعنت کرے گی، وہ بھی رحمت سے دور ہے، اور جو ان کی مدد سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے گا۔ 2 چیزیں ہیں یہاں، ہم نے ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے اور وہ کیا سنی ہے کہ جو ان کا قاتل ہے، لیکن دوسری طرف وہ بھی تو ہیں جنہوں نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب کربلا کو یہی سمجھنا ہے کہ آج بھی حل من ناصر کی صدا آواز گونج رہی ہے۔ دیکھنا ہے کہ ہم آیا ان 2 میں سے کس طرف ہیں؟ کیا آج بھی ہم مدد حسین سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، یا اپنی افکار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کربلا میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ درس کربلا ہے۔ یہ ایک مورد تھا۔ آئیے دوسرا سنیے، ابن عباس ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کننا نشک و اہل البیت، ہمیں کبھی اس بات میں شک رہا ہی نہیں ہے، کبھی اس بات میں شک رہا ہی نہیں ہے۔ کس بات میں؟ اس بات میں شک نہیں رہا، متوافرون ان الحسین ابن علی یقتل بالطف، طف کہتے ہیں یہ کربلا کی زمین کو، جو صحرا کی زمین ہے، کہ ہمیں اس بات میں کبھی شک نہیں رہا کہ سید الشہداء کی شہادت کربلا میں ہونی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی محکم، اتنی متواتر احادیث تھی کہ بڑے سے بڑے صحابہ کبار بھی اس سے انکار نہیں کرتے تھے۔ 2 مورد، تیسرا مورد سنیے، اور انس ابن حارث، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سرکار دو عالم سے سنا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان ابنی ھذا، امام حسین کی جانب اشارہ کر کے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یقتل بارض عراق، یہ عراق کی سرزمین پر قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر انس ابن حارث کہتے ہیں
نیکسٹ میں جو رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَنْصُرْهُ، جو اس زمانے کو پائے جس زمانے میں سید الشہداء کربلا میں ہو، اگر وہ سید الشہداء کو پاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نصرت حسین کرے، نصرت امام حسین میں آگے بڑھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنے وہاں موجود تھے، کیا ان میں سے جتنے، ابھی عرض کرتا ہوں ایک اور مورد سن لیجئے اور پھر اپنی حیرانگی کا اظہار کیجئے گا۔ اکابر صحابہ کرام کے جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ بھی 6 سینٹنس میں عرض کرتا ہوں، لیکن عبداللہ ابن شریک عامری ہیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ یہ باتیں واضح ہو جائیں، مقدمہ ہے، تمہید ہے، پھر آگے بڑھیں گے کہ واقع کربلا سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں، سنیے گا، عمر ابن سعد کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا، اور عمر ابن سعد نے کیا کہا کہ میں کس لیے جنگ کر رہا ہوں؟ سید الشہداء نے کہا کہ میرے قاتل میں کیوں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ کیا کہا تھا کہ میں شہر رے کی حکومت چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے فرمایا شہر رے کی گندم تو دور کی بات، مجھے شہر رے کا جو بھی نصیب نہیں ہوگا، اور ہونا وہی ہے جو حسین ابن علی نے کہنا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی کا جو کلام ہے یہی مشیت پروردگار ہے، اور اس لمحے میں اگر یزید سانس بھی لے رہا تھا تو وہ بھی حسین ابن علی کی بدولت تھا۔ یہ جملہ شاید کوئی نہ سمجھے، یہ جملہ اصل ولایتی جملہ ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہ سکتی، لولا الحجت لساقت الارض۔ تو اس زمانے میں 61 ہجری میں اگر زمین موجود تھی جس پر جنگ ہو رہی تھی، تو زمین کا باقی رہنا کس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حجت خدا ہے؟ تو حجت خدا کون تھا؟ یزید تھا؟ حجت خدا حسین ابن علی تھے کہ جو آخر لمحے تک ہدایت کا موقع دیتے رہے۔ اور سنیے، کہا کہ اسی عمر سعد کے بارے میں یہ روایت ہے عبداللہ ابن شریک عامری، ان کا یہ قول ہے کہ جب عمر ابن سعد مسجد میں داخل ہوتے تھے، میں نے پہلے کہا ہے کسی کے مقدسات کی توہین میں نہیں کر رہا، بلکہ ادب اور احترام سے ایک گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عمر ابن سعد جب مسجد میں داخل ہوتے تو اصحاب امیر المومنین ایک جملہ کہتے۔ آپ دیکھیے، یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کچھ گراؤنڈ تیار تھا، کچھ شخصیات معلوم تھی کہ یہ وہ ہیں کہ جو حسین ابن علی کی مخالفت میں ہیں۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ جب امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں ابن ملجم کو جگایا تو کسی کا سوال تھا کہ جب اٹھایا تو معلوم ہے کہ میرا قاتل یہ ہے، کہ مار کیوں نہیں دیا؟ تو پیمانہ کیا تھا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کسی بھی مجرم کو اس کے جرم سے پہلے سزا دینا یہ علی کی عدالت کے خلاف ہے، اگرچہ معلوم ہے۔ اور یہی دنیا کا اصول ہے، اگر کسی بندے کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی نے فلاں جگہ چوری کرنی ہے اور اسے سارا پلان معلوم ہو، تو کیا اس کے چوری کرنے سے پہلے سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، یہی وجہ ہے۔ تو اب سید الشہداء یہ تمام تر چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسا کہ دور سے آپ دیکھیں تو ایک پکچر دھندلی نظر آتی ہے، جیسے جیسے قریب جائیں گے وہ اور روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ شریک عامری کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمر ابن سعد مسجد میں داخل ہوتے تو شیعہ امیر المومنین وہ کہتے تھے کہ حسین ابن علی کا قاتل آ گیا۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا پہلے قاتل؟ اور انہیں یہ بات بری لگی، اور انہوں نے ایک دن جا کر ابا عبداللہ الحسین سے کہہ دیا، یا ابا عبد، بول تو نہیں ہو رہے، بڑی تحقیقی اور میں بڑی فلوئنٹ انداز سے چل رہا ہوں، میں نے خطبہ مختصر کیا ہے تاکہ میں زیادہ تر باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر سکوں۔ اور انہوں نے پوچھ لیا یا ابا عبداللہ، جواب سنیے گا مظلوم کربلا کا، یا ابا عبداللہ، یہ لوگ میں لفظ دیکھ لوں کہ وہ کہیں غلط نہ ہو جائے، ہاں، یہ لوگ اپنے خیال میں، یعنی یہ لوگ اپنے برے خیال میں مجھے آپ کا قاتل کہتے ہیں، یعنی کم عقلی میں، بے خیالی میں مجھے آپ کا قاتل کہتے ہیں۔ کتنا صبر تھا، کتنا تحمل تھا، میں کہتا ہوں صبر کا پہاڑ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، سامنے کھڑا ہے، بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور مسکرا کر فرماتے ہیں تم انہیں کم عقل کہہ رہے ہو، وہ کم عقل نہیں، وہ بڑے حلیم لوگ ہیں۔
بڑے حلیم لوگ ہیں، حلیم ہیں، دانا ہیں، تدبر والے ہیں، بردبار ہیں. اور یہاں سے جملہ ایک اور سنیے آگے. اوریان ابن حیثم ان کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا صحرا میں جایا کرتے تھے. یہ واقع کربلا سے پہلے کی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی امیہ نے طے کر لیا تھا کہ کسی کے قتل کے بدلے سید الشہداء کو باہر صورت ہم نے شہید کرنا ہے، چاہے بیعت کریں یا نہ کریں. بیعت تو ایک بہانہ انہیں مل گیا، اور ایک اور بہانہ اور بھی مل سکتا تھا جو مورخین نے لکھا. اور وہ کیا کہ جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تو پیغام دیا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو اب سید الشہداء کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کیا انداز ہونا چاہیے. نہ تو امام حسین نے کہا کہ جیسے دنیا داری میں ہوتا ہے، پتہ تو ہوتا ہے بندے کا جب کوئی فوت ہو جائے، فوتیدگی کی خبر آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ بخشے. نہ تو سید الشہداء نے یہ کہا کہ بہت اچھے تھے، ان کے کارنامے بہت اچھے تھے، نہیں، نہ تو یہ کہا. اور نہ تو یہ کہ جس نے ہمارے والد کو اذیت دی ہو بلکہ قتل تک پہنچایا ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن سید الشہداء نے یہ جملہ بھی نہیں کہا، نہ اچھا کہا نہ برا کہا. کیا کہا؟ صرف کلمہ استرجاع. ایک مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا، کہا اگر مولا کہہ دیتے کہ فلاں نے تو اچھا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ان کو یہ بہانہ مل جاتا کہ انہوں نے ہمارے والد کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں اور اس لیے سید الشہداء کے در پہ ہو جاتے. لیکن میں کہتا ہوں پھر سن لیجئے، پھر فرق تو ہوا نا حسین کے باپ میں اور ان کے باپ میں. فرق تو ہوا. کتنا فرق ہوا کہ انہوں نے سید الشہداء کے والد گرامی کے لیے کتنے نازیبا الفاظ کہے، لیکن حسنین شریفین نے اپنی زبان پر کبھی بے ادبی بھی نہیں لائی. اور ابن حیثم کہتا ہے کہ میرے بابا صحرا کی طرف جاتے تھے اور جب اسی کربلا کی جگہ سے گزرتے تھے تو بنی اسد کا ایک بندہ ہمیشہ وہی موجود ہوتا تھا، چھوٹی سی چھتری سی لگا کر تپش سے، دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے وہی رہتا تھا، ٹھہرتا تھا. ہم آتے جاتے ایک مرتبہ میرے باپ نے پوچھا، اے شخص میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تیرا پڑاؤ یہی ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سنیے گا. اس نے کہا مجھ تک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو اس سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں سے اوجھل ہوں اور وقت آ جائے اور میں نصرت حسین سے رہ جاؤں. ایسے لوگ بھی تھے. اب آئیے دوسری جانب بڑھتا ہوں میں آگے جلدی. اور وہ یہ اکابر اصحابہ کرام، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، وہ کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم قاتل ہے. دوسری بات، جو قاتل امام حسین ہے وہ امت محمدیہ سے خارج ہے، باہر ہے. دو، اللہ اور اس کے رسول اس سے اظہار براءت کرتے. ظاہر ہے جو سید الشہداء کو قتل کرے کیا اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے؟ نہیں. تیسرا کہ وہ لوگ قیامت کے دن مشرکوں کے ساتھ اٹھیں گے. چوتھا، شفاعت رسول کبھی نصیب نہیں ہوگی. پانچواں، جو سانحہ کربلا میں موجود تھا اس کے اوپر عیناً شرکت واجب تھی، اور جو آج سید الشہداء کے ذکر کو سن رہا ہے، ان کے کربلا کا میسج پہنچ رہا، اس کے لیے اپنی ایمانی طاقت سے، اپنی روحانی طاقت سے، اپنی جس طرح کہہ لیجئے کہ اخلاقی طاقت کے ساتھ سید الشہداء کی مدد کرنا لازمی ہے. سید الشہداء کی مدد آج کے زمانے میں کیا ہے؟ کیا چاہیے سید الشہداء کو؟ وہ یہی ہے کہ جو میرے نقش قدم پر چلتا جائے گا. اس لیے کہ جب کسی ایریے میں کوئی عزادار رہتا ہو تو جب وہ لوگ کہیں گے سید الشہداء کے مقام کو دیکھیں گے اور پھر عزادار کے مقام کو دیکھیں گے، وہ کتنا با اخلاق ہے، کتنا ملنسار ہے، کتنا با ادب ہے. تو جب لوگ اس کی عظمت کے قائل ہوں گے تو لا محالہ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے جب یہ اتنا اچھا ہے
تو اس کا امام سید الشہداء کتنے اچھے ہوں. یہ میسج ہے کربلا کا. اور آئیے میں جلدی سے آگے بڑھوں اور وقت انتہائی تیزی سے جا رہا ہے. آج حضرت مسلم بن عقیل کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ بیعت سے جڑے ہیں. ابھی بیعت کا مفہوم اور یہ میں نے اس کو سیپریٹ رکھا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے اس لیے کہ بیعت اور بغاوت میں بڑا فرق ہے. یہ میں سمجھانا چاہوں گا کہ بیعت کیا ہے اور بغاوت کیا ہے. یہ دو الگ الگ چیپٹر ہیں. کئی افراد بغاوت کو بیعت کہہ دیتے ہیں, کئی افراد بیعت کو بغاوت کہہ دیتے ہیں اور کئی افراد اس سے الٹے سیدھے مطالب نکال لیتے ہیں. لیکن جب یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی تہذیب, ظاہر ہے ہر تہذیب کے عروج اور زوال ہیں, ہر تہذیب کا ایک عروج ہے اور پھر اس کا زوال ہے. لیکن ایک مورخ نے خوبصورت جملہ لکھا کہ اگر کسی تحریک اور کسی تہذیب کا زوال نہیں ہے تو صرف ایک ہی تہذیب ہے. کون سی تہذیب ہے؟ کہا وہ انبیاء کی تہذیب ہے, وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تہذیب ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زوال آتا ہے انسان کی کوتاہیوں سے, زوال آتا ہے انسان کے گناہوں سے, زوال آتا ہے انسان کی خرابیوں سے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم الخطا ہیں. جو معصوم ہیں جب خطا کا گزر ہی نہیں ہے تو لہذا زوال نہیں ہے. اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں چونکہ اللہ پروردگار عالم نے اپنی پہلی شاہکار مخلوق جسے بنایا ہے وہ یہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں, اور جن کو قرآن میں اللہ بیان کر کے ناز کرتا ہے. ناز کرتا ہے. ناز کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ بعض اوقات کوئی آپ کام کر دیں, جیسے کہ ابھی اولمپکس ہوا ہے, جو جیت جائے گولڈ میڈل پھر وہ ناز کرتا ہے کہ میں کون, مجھ سے بڑا کوئی نہیں. آئیے جلدی بڑھوں. تو یہ ایک ہر تہذیب کا عروج و زوال ہے. تو لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر زوال کے پیچھے دو عناصر ہوتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ جو ان کے مد مقابل آتے ہیں وہ ان کو ہٹاتے ہیں, یا دو طریقوں سے, یا اس میں دو ہی افراد ہوتے ہیں, یا ایسے افراد کے جو مقتدر حلقہ ہے, مضبوط افراد ہیں, اور دوسرے ہیں کہ جو مستضعف ہیں, کمزور ہیں. ظاہر ہے جو مقتدر ہیں ان کو تو کوئی خریدتا نہیں, کمزور ہیں ان کو دو ہی طریقے سے خریدا جاتا ہے, یا لالچ کے ساتھ یا خوف دے کر. اور جب کئی لالچ پر بک جاتے ہیں جیسے عمر سعد جیسے بک گئے, اور کئی ایسے ہیں کہ جو پیسے پر نہیں بکتے, ڈٹ جاتے ہیں. جو ڈٹ جاتے ہیں پھر انہیں توڑا جاتا ہے. یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, توڑا جاتا ہے خوف دلا کر. کئی وہاں بھی ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جو نہیں ٹوٹتے, جو اسی تہذیب پر جیتے ہیں, اسی تہذیب پر مرتے ہیں, وہ خود تو مر جاتے ہیں لیکن تہذیب کو زندہ کر دیتے ہیں. خود مر جاتے ہیں, تہذیب کو زندہ کر دیتے ہیں. اور یہی ہے تہذیب کربلا. آج وقت نہیں ہے, کل سے عرض کروں گا یہ تہذیب شروع کب سے ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام نے کیا پارٹیسپیٹ کیا, اور کربلا کی تیاری حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے شروع ہوئی. ہمارے ہاں جیسے ہی محرم بپا ہوتا ہے, محرم الحرام کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اس تیاری میں انبیاء کا کیا کردار ہے کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. ابھی وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی جانب ہم آتے ہیں. اور گفتگو جو افراد پر تھی کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو راستے میں بہت سارے مشورے دیے, اس لیے حقیقت حال تو یہ ہے کہ اسباب روانگی کیا ہیں, امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ چھوڑا, وہ اسباب کیا ہیں وہ ہمیں جاننا چاہیے. کیا امام علیہ السلام کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اپنے وطن سے نکل کر اہل خانہ کو لے آئیں؟ وہ اغراض, مقاصد, وہ علل و اسباب, وہ کیا چیزیں تھیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نہ حسین ابن علی کو زندگی میں کسی نے پہچانا ہے اور نہ ہی شہادت کے بعد کسی نے پہچانا ہے. کیوں؟ آپ دلیل پوچھیں گے. زندگی میں بھی لوگ مشورے دیتے تھے سید الشہداء کو کہ آپ بیعت کر لیں, آپ مصالحت کر لیں, آپ کربلا نہ جائیے, آپ ادھر چلے جائیں. یعنی زندگی میں بھی مشورے دے رہے ہیں. کس کو؟ جو حجت خدا ہے, کس کو جو عقل کل ہے. اور شہادت کے بعد بھی مشورے. آج تک یہی بھوگس موضوعات چلتے ہیں. سید الشہداء کو بیعت کر لینی چاہیے تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اتنی جرأت کہ 1400 سال بعد ہم یہ کہیں کہ امام حسین کو کر لینی چاہیے تھی.
مجھے اور اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے ہم تو تھی کے منزل پہ ہیں، کر لینی چاہیے تھی، اسے کہنا چاہیے 1400 سال کے بعد جو کربلا تیرے اور میرے تک پہنچی ہے، آپ کی اور میرے نزدیک ہمارے پاس جو کربلا پہنچی ہے، یہ آپ کی اور میری ذہنی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ مظلوم کربلا کی اس شہادت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے مشورے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سید الشہداء کے اپنے الہی اور رسول خدا کے بتائے ہوئے فیصلے اور منشائے پروردگار کا نتیجہ ہے، اور ایک ایک قدم منشائے پروردگار کے مطابق تھا۔ اور میں نے کہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ نہ ایام مسائب بھی زیادہ ہوں، گریہ بھی ہو جائے، اور سیدہ کونین بھی راضی ہو جائیں۔ لوگ بک جاتے ہیں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کوفہ کی سرزمین وہ مرکز رہی ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آج میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا سکتا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی کوفہ والوں نے آپ کے بعد اوروں کی بھی بیعت کی، خلیفہ اول کی بیعت کی، خلیفہ دوم کی، خلیفہ سوم کی، امیر المومنین کی بیعت کی، اور امیر المومنین کی بیعت میں آ کر حاکم شام کے خلاف جنگ صفین لڑی بھی ہے، اور پھر ان کے بعد امام حسن کے ساتھ آئے، اور پھر صلح کے پر نتیجہ تمام ہوا، اور اس کے بعد جیسا ہی اب صورتحال یہ ہے، 3-4 جملوں میں آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کوفہ لے جائیے، بس حضرت مسلم کے مسائل پڑھنے۔ جیسے ہی امام مکہ پہنچے 3 شعبان کو، اور وہاں سے خبر پہنچی کوفہ والوں کو کہ سید الشہداء مدینہ چھوڑ کر مکہ آ چکے ہیں، انہوں نے خطوط لکھے سید الشہداء کو بلانے کے لیے، اور وہ خطوط والے قاصد 10 رمضان کو مکہ پہنچے۔ سید الشہداء نے 5 دن انتظار کیا، جائزہ لیا، اور 15 رمضان کو حضرت مسلم کو روانہ کر دیا، جائیے آپ میرے نائب ہیں، وہاں جا کر مجھے کوفہ کے حالات بتائیے، میں وہاں آؤں گا، آپ مجھے خبر دیں گے تو میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رخت سفر اس طرف بھاگوں گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں خود اور اہل و عیال کے ساتھ۔ کتنا اعتماد ہے حضرت مسلم پر۔ اور 5 شوال کو حضرت مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور حالات کیا ہیں؟ جیسا ہی آپ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ جب یزید کو یہ خبر ملتی ہے کہ حاکم کوفہ جو ہے نعمان ابن بشیر، حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں، اس لیے کہ 18,000 24,000 تک خطوط ہیں کہ امام حسین کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے۔ یہ مفہوم بیعت ہے، بیعت امام حسین کی ہے، لے کس پر رہے ہیں؟ حضرت مسلم کی بن عقیل اپنے ہاتھ پر لے رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری بیعت کرو، کہہ رہے میرے ہاتھ پر فرزند پیغمبر کی بیعت کرو۔ بیعت کی، حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، اس نے بصرہ کا ظالم ترین عبید اللہ ابن زیاد، جسے ابن مرجانہ کہا جاتا ہے، اس کو وہاں اپوائنٹ کیا۔ اب دیکھ لیجئے، یہی وجہ ہے کربلا کو سمجھنا، یعنی عزادار اتنا مدبر ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے دشمن کی چال۔ 60 ہجری میں بھی سمجھی لوگوں نے، اور آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی امام حسین کو ویسا مسلم چاہیے جیسا اس زمانے میں مسلم تھا۔ کس طرح؟ اور عبید اللہ ابن زیاد نے کیسے آنا کا طریقہ کار اختیار کیا؟ اس نے ویسا ہی آنا چاہا جیسا سید الشہداء کا طریقہ کار تھا۔ اس نے مختصر سے اپنے اہل حرم کو لیا، خود نقاب لگایا، گھوڑے پر سوار ہوا اور آیا، اور کوفے والے انتظار میں تھے کہ سید الشہداء آ رہے ہیں، وہ امام حسین کے لیے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب دارالامارہ کے پاس پہنچ چکا، اس نے جب اپنے نقاب کو الٹا، کیا دیکھا؟ یہ ظالم کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے ایک پیغام بھیج دیا، اور اس نے کہا لوگوں کو خریدو مال کے ذریعے، اور جو نہیں خریدا کہا جس کسی نے بھی پناہ دی مسلم ابن عقیل کو، اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ مختار سقفی کو زندان میں ڈال دیا، ان کے گھر میں تھے۔ اس کے بعد
صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوئے حضرت مسلم. مقدمہ میں نے پیش کر دیا، اور جیسے ہی منتقل ہوئے حالات بدلتے گئے، اور جب کارنر میٹنگ ہوئی محبان سید الشہداء کی، یہ بات جب عبید اللہ کو معلوم ہوئی اور اس نے چھاپا مارا، ہانی بن عروہ کو قید کر لیا، اور یہاں تک کہ اس ظالم نے خود اپنے ہاتھ سے چھڑی مار مار کے صحابی رسول کے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا، اور سفید ریش اپنے خون سے لہو لہان ہو گئی، اور اتنی اذیت دی کہ وہی وہ قفص انصری سے ان کی جان پرواز کر گئی. اب حضرت مسلم یہاں سے مصیبت شروع ہے کہ مسجد کوفہ جس کی ابتدا میں 30,000 تک کے افراد نماز پڑھتے تھے، اور ایک شام وہ آئی، اس غوغا نے کیا تحول پیدا کر دیا کوفہ میں کہ مغرب کی نماز پڑھائی تو ہزاروں میں افراد تھے، سینکڑوں میں تھے، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھا چکے تو صرف 3 افراد باقی رہ چکے. اسی لیے ایک بزرگ علامہ اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے، اور اسی جملے میں سارا مصائب ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان سارے مسلمانوں میں اکیلا رہ گیا مسلم. وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ بھی مسلم تھے، اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، اب اہل وطن تو تھے نہیں، اہل علاقہ تو تھے نہیں، اب یہاں سے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، آدھی رات کا وقت ہے، اور ایک شدت پیاس کی وجہ سے ایک دروازے کی اوٹ میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے کوئی بڑھیا ہے جس کا نام توآ ہے، وہ باہر نکل کر 2-3 مرتبہ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، بارش ہے، میرے دروازے پر بیٹھا ہے، اور بڑھیا نکل کر کہتی ہے زمانہ بڑا پرآشوب ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں. 2 دفعہ کہا، پھر حضرت نے پانی طلب کیا، اس نے پانی دیا، اور کہتی ہے کہ پانی پی تو چکے ہو نوجوان، لیکن یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہی جملہ جس کے آپ منتظر ہیں. اب حضرت مسلم نے کہا یہ تو کہتی ہے کہ چلے جائیے، یہ نہیں کہتی ہو کہ جائے تو کدھر جائے. جو پردیسی ہے، جو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل، میں نے تو سنا تھا آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہے. کہا ان سب لوگوں نے بیعت توڑ دی ہے. اور کہا اتنے میں وہ بڑھیا اپنے گھر اندر لے گئی. ساری رات وہاں رکے عبادت پروردگار میں. بڑھیا نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اور کہا بس میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے اونگ آئی ہے کہ رسول اللہ مجھے لینے آئے ہیں، اور اگر کہتے ہیں اے مسلم اب تیری دنیا کے تمام مصیبتیں تمام ہو چکی ہیں، اب تو میرے پاس آنے والا ہے، میں تجھے حوض کوثر سے سیراب کروں گا. اس کے گھر بیٹا تھا جو جاسوس تھا، اس نے خبر دی. چنانچہ صبح فوج آ گئی دروازے پر، اور کہا مسلم کو باہر نکالیے، درد بھرا جملہ ہے اور شاید مصیبت کا پہاڑ ہے. اور جیسے ہی دروازے پر آئے انہوں نے کہا باہر نکالیے وگرنہ تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے. جب یہ کہا نا تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، حضرت مسلم گریا کرنے لگے. وہ بڑھیا کہتی ہے گھر جلے گا تو میرا جلے گا نا، آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ حضرت مسلم نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا آگ لگا دیں گے، ان کی بات پر صداقت بھی ہے، یہ کر بھی دیں گے، اس لیے کہ جب ان ظالموں نے دختر پیغمبر کے گھر کو نہیں چھوڑا، تو کوفہ کی ایک مومنہ ہے، تیرے گھر کو تو جلانے سے دریغ نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت مسلم باہر نکلے. میں جلدی تمام کر رہا ہوں، اور امان نامہ دے کر، اور بعض روایات میں ہے کہ دھوکے سے جب گرفتار کیا گیا اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر جب دارالامارہ لے جایا گیا، اور جب حاکم کے سامنے پہنچے ہر ایک نے امیر کو سلام کیا، لیکن اگر ڈٹا رہا تو مسلم ڈٹا رہا. جب پوچھا کیوں نہیں جھکے، کہا مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے زہرا کے لال کے. جب یہ جملے کہے اور اس کے بعد کہا کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، آخری وصیت کرنے کو کہا، یعنی کہا کہ آخری وصیت کر لیجئے. اور حضرت مسلم نے اس مقام پر بھی ایک امین کو مانا، کہا مجھے کوئی امانت دار دے دو
میں وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اور کہا یہ عمر ابن سعد ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی بنتا ہے, کسی اعتبار سے اسے بتا دیجئے. اور اسے کہا اب وصیتیں کیا کر رہے ہیں سنیے گا عزاداران مظلوم کربلا. پہلی وصیت کہا کہ میں اتنے درہم لے چکا ہوں, مقروض ہوں, میری زرہ بیچ کر میرے قرض کو ادا کر دیجئے گا. اور دوسری وصیت کہا اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور میں اپنے آقا و مولا مظلوم کربلا کو خط لکھ چکا ہوں. آقا کوفہ کی سرزمین آمادہ ہے, آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیے, میرے آقا کو پیغام پہنچا دو. اے آقا آپ اگر ابھی آنا چاہتے ہیں تو کوفہ مت آئیے, اس لیے کہ میرے آقا تنہا نہیں ہے, ان کے ساتھ عصمت و طہارت کی برمردہ بی بی ہے اور زینب و کلثوم بھی ہے کہ جو جس گھر میں رہتی تھی کسی کی نگاہ نہ ان کے قد میں پڑی ہے اور نہ ان کی آواز کسی ہمسائے کے کانوں میں. اجرکم علی اللہ. دو وصیتیں کی. اب یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت مسلم ایک اور وصیت بھی کر سکتے تھے, اس لیے کہ ان کی بھی اولاد تھی, ان کی بیوی بچے تھے, نہ اپنی بیوی کے بارے کوئی وصیت کی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے وصیت کی ہے, اس لیے کہ مسلم جانتے تھے کہ میری بچیوں میرے اہل خانہ کے مقام سے زہرا جائیوں کا مقام بلند ہے. اجرکم علی اللہ. بس اب یہیں سے دارالامارہ کی چھت پر ہے اور وہ جلاد تازیانہ جلاد وہ تلوار لے کر کھڑا ہے. اتنے میں مظلوم کربلا جب وہاں سے نکلے ہیں, ایک مقام ہے مقام اشراف, وہاں تک پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا وعلیک السلام. جب یہ کہا اپنے راہوار کو روکا, بی بی زینب علیہ نے فرمایا میرا بھیا عباس جاؤ دیکھو میرے آقا و مولا کہاں ہے. کیا دیکھا چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے سے اترے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. حضرت ابو الفضل عباس آئے اور سوال کیا آقا و مولا یہ سلام کا جواب کیسا ہے اس صحرا میں؟ کہا دارالامارہ کی چھت سے مسلم نے سلام روانہ کر دیا. اجرکم علی اللہ. بس ایک جملہ سن لیجیے اور تمام ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عباس جانتے ہیں نا جلالت حضرت عباس کیا ہے, فرمایا آقا باعجاز امامت مجھے پہنچا دیجئے کوفہ میں. کہا کیوں کیا کریں گے؟ کہا دارالامارہ کی چھت سے جب مسلم کا سر کٹ کے نیچے گرے گا تو کم از کم کوئی تو ہو جو مسلم کے سر کو اٹھانے والا ہو. نہیں معلوم مظلوم کربلا نے کہا ہو اے عباس ذرا اس منظر کو دیکھنا کہ کوئی نقاب پوش بی بی ہے جو اپنے دامن کو پھیلائے کھڑی ہے اور کہتی ہے آ میرے بچے کے سبیر اور میری گود میں آ جا, تجھ پر سلام, تیرے بچوں پر سلام. ماتم حسین یا حسین یا حسین.